السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علم زیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہمارے برادر پڑوسی اور اسلامی ملک افغانستان میں دیگر ممالک انڈیا اور ایران کی دلچسپی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں وہ افغانستان جو روز اول سے ہمارا برادر پڑوسی اور اسلامی ملک رہا، وہ ملک جس کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات تھے، اور تعلقات کی اگر بات کی جائے تو تعلقات ہمارے اس قدر گہرے تھے، آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا روپیہ افغانستان کی مارکیٹوں میں چلتا تھا۔ کبھی ہم نے 30-35 سال کبھی ہم نے سرحد پر سیکیورٹی فورسز تعینات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہماری تجارت، ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر، ہمارا عقیدہ، ہماری زبان اور حتیٰ کی بات رشتہ داریوں تک پہنچ چکی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے افغانستان کا خطہ یہ وہ خطہ رہا ہے کہ اس کے اوپر پے در پہ وقت کی سپر پاور نے رحم نہیں کھایا۔ 1989 میں روس نے افغانستان کے اوپر جب حملہ کیا تو یہ وہ زمینی حقیقت ہے جسے آج بھی بہت سارے پاکستانی دوست احباب ٹھکرا رہے ہیں، اور اس زمینی حقیقت کا رخ بدل کے تصویر کا گدلا رخ منظر عام پہ لا رہے ہیں اور عوام کو دکھا رہے ہیں۔ تصویر کا اصل رخ یہ تھا کہ روس کی افغانستان میں آمد، اس کے اوپر حملہ۔ یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ روس افغانستان میں کیا لینے آیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ افغانستان میں ایسا کیا تھا کہ ایک وقت کی سپر پاور وہ اپنے ٹینکوں اور اپنے اسلحے اور اپنے جہازوں سمیت آ کے وہاں پہ اس نے حملہ کیا؟ یقیناً اس کے جواب میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پہاڑ تھے، پہاڑوں کو اس نے کیا کرنا ہے؟ یقیناً یہاں پہ اگر تعصب کی عینک اتار کر دیکھا جائے تو ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے، اور جو ہمارے منصفانہ تجزیہ رکھنے والے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ روس کا افغانستان میں آنا اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا، وہ پاکستان کے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا تھا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سب سے پہلے پاکستان کے آس پاس اپنے لیے ایک پناہ گاہ، ایک ٹھکانہ، ایک اڈہ قائم رکھے، اور اس کے لیے اس نے انتخاب کیا افغانستان کا۔ اگر روس کسی ملک کو تباہ کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس انڈیا کا آپشن موجود تھا، ایران کا موجود تھا، لیکن پاکستان کے اوپر براہ راست حملہ کرنا شاید وہ مناسب نہیں سمجھتا تھا یا اس کے بس میں نہیں تھا، اس کا جو بھی ریزن ہو، لیکن افغانستان کا انتخاب اس لیے کہ افغانستان ہی اس کے لیے بہتر پناہ گاہ کے طور پہ میسر ہو سکتا تھا۔ اس وقت ہمارے پاکستانی جو حکمران تھے، جو ہماری فوج نے ایک بڑی اور جو پاکستانی عوام نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ ناظرین، اس فیصلے کو بھی آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق نے افغان وار میں حصہ لے کر ہم پر دہشت گردی مسلط کر دی۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی پاکستانی اتفاق نہیں کر سکتا، اور جو اس وقت کی اس پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں ان کا اپنا نظریہ، لیکن حقائق یہ تھے کہ یہ اس وقت کے حکمرانوں، فوجی جرنیلوں کا ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ وہ بخوبی جان چکے تھے کہ روس کا کوئی اور مقصد نہیں،
افغانستان سے اس کو کچھ لینا دینا نہیں، اس نے آنا ہے تو پاکستان آنا ہے اور اس کے لیے ایک راستہ چاہیے۔ تب ہی پاکستانی عوام نے، پاکستانی حکمرانوں نے اور جنرل ضیاء الحق نے افغان وار میں طالبان کا ساتھ دے کر روس کو وہ شکست دی کہ ایک وقت کے سپر پاور کو صرف شکست ہی نہیں بلکہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ایک تاریخی اور عبرتناک سبق سکھایا۔ جی ناظرین، یہ صرف یہ نہیں تھا کہ ہم نے روس کو بگایا، بلکہ اس میں ہم مشکور ہیں ان افغان قوم کے بارے میں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ پختون لوگ ہیں، اپنی عزت پہ۔ جی ایک مہمان کو لے لیتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ آصف ہارون صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی۔ سر، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں انڈیا اور جو دیگر ممالک ہیں ان کی دلچسپی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سر، ایک طرف ہمارا یہ کہنا ہے کہ افغان میں امن پاکستانی امن کا ضامن ہے، یعنی پاکستان کا امن افغانستان کے امن پہ منحصر ہے، وہاں پہ امن ہوگا تو یہاں ہمارے ہاں امن ہوگا۔ سر، جب انڈیا اور ایران اور جو دیگر تیسرا امریکہ ان کا وجود افغانستان میں ہوگا تو کیا ممکن ہے کہ پاکستان میں امن ہو؟ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ممکن ہے کہ ہم امن میں رہیں؟ بالکل نہیں، 100% نہیں جی، کیونکہ یہ جو ہے امریکہ اور انڈیا خاص کر جی جو ہے یہ سپوائلر ہیں، پیس میکرز نہیں ہیں۔ جی ان دونوں کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں، جی اور جو اس وقت یونٹی گورنمنٹ جو ڈاکٹر غنی اور عبداللہ کی ہے، وہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے جو کہ امریکہ نے خود جو ہے ادھر لگائی ہے۔ پہلے کارروائی کو بھی انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا، وہ بھی ایک پپٹ کا کام کرتا رہا، اور اب یہ یونٹی گورنمنٹ جو ہے وہ تو آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہی ہے پاور کے لیے، وہ بھی انہوں نے لگائی ہے۔ یہ یونٹی گورنمنٹ جو ہے ان دونوں کی جیب میں ہے، وہ جیسے وہ کہتے ہیں وہی زبان استعمال کرتے ہیں، وہی ایکشن کرتے ہیں۔ تو اب یہ تینوں جو ہیں ایک کیلیبریٹر ہیں جی، اور وہ انہوں نے ہی جو ہے نا افغانستان کو اپنے مفاد کے لیے انسٹیبل رکھا ہوا ہے۔ سٹیبلٹی ان کے لیے موت ہے، کیونکہ جیسے ہی سٹیبلٹی اگر وہاں آئے گی تو سٹیبلٹی کون لائے گا؟ وہ افغان طالبان لائیں گے، جن کے پاس اس وقت 40 سے 50% کا علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور وہ پورے افغانستان میں کہیں بھی حملے کر سکتے ہیں، اور دن بدن وہ جو ہے اپنی طاقت کو وہ بڑھا رہے ہیں، اور ان کی طاقت دن بدن کم ہو رہی ہے۔ یہ ان کے لیے سب سے زیادہ فکر ہے، وہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تمام تدبیریں انہوں نے استعمال کر لی ہیں، طاقت کا بھرپور استعمال بھی کر لیا ہے، اور اب ان کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ پاکستان کو وہ جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا کر کچھ اپنی خفگی جو ہے وہ اور شرمندگی جو ہے وہ مٹا سکیں۔ جی تو سر، افغانستان میں امریکہ کی شکست کے بعد جب وہ اپنی ضد پہ اڑا ہے، نہیں نکل رہا، نہیں جا رہا، اپنی فوجیں واپس نہیں بھیج رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ جو انڈیا اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی آمد میں اور ان کو یہاں پہ فعال کرنے میں امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ جی دیکھیں نا، یہ امریکہ کو یہاں افغانستان میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا مسئلہ تھا؟ ہاں جی، 9/11 تو ابھی پتہ چل گیا کہ وہ تو ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اسامہ بن لادن اگر مسئلہ تھا تو وہ تو چلا گیا دنیا سے۔ تو اب کیا ہے؟ القاعدہ جو ہے نا وہ ان کے کہنے کے مطابق یہاں انہوں نے ختم کر دی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو طالبان کو آج بھی وہ ٹیررسٹ نہیں کہتے جی، تو پھر ان کو کیا مسئلہ؟ کیوں وہ 16 سال ہو گئے ہیں اور اتنی انہوں نے ہزیمت اٹھا لی، 1.3 ٹریلین ڈالر جو ہیں انہوں نے ضائع کر دیے ادھر، تو وہ کیوں وہاں بیٹھے ہیں؟ کوئی ان کے پاس جواز ہے وہاں بیٹھنے کا قبضہ کر کے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو ہو کہ انہوں نے واقعی دودھ اور شہد کی نہریں وہاں بہا دی ہوں، وہ سب سے بڑا نارکوٹک کنٹری جو ہے وہ بن گیا ہوا ہے، تمام قباحتیں جو ہے نا وہاں اس ملک میں آ گئی ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے ہیں، کوئی چیز ان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
تو پھر وہ کیوں وہاں بیٹھا ہے؟ اس لیے وجہ ہے کہ جی اگر وہ یہاں سے ایک دم وہاں سے چلا گیا تو آیا تھا وہ سینٹرل ایشیا کے ریچز لینے کے لیے کہ میں وہاں جو ہے نا وہ لے کے آؤں گا، اور سلک روٹ اس نے بنانا تھا جو کہ اب سی پیک چائنا نے بنا لیا. یہ اس کو بہت تکلیف ہے. وہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتا تھا، ادھری سے وہ چائنا کو جو ہے نا دبانا چاہتا تھا. رشیا کے خلاف اس کے عزائم تھے، اس وقت ایران کے تھے، مڈل ایسٹ کے تھے. وہ یہاں سے افغانستان ملٹری بیس بنا کے تمام ان ممالک کے اوپر اپنا جو ہے نا کوورٹ آپریشن کے ذریعے اپنا جو ہے نا اثر رسوخ پھیلا کے جو ہے نا اپنی وہ سکہ یہاں منانا چاہتا تھا. وہ تمام چونکہ اب فیل ہو گئے. لیکن اب یہ ہے کہ اگر آج یہ چلا جاتا ہے تو جو وہاں کی حکومت ہے کیا وہ 2 دن رہ سکے گی؟ وہ بولیں گے یہ اتنا آپ دولت لٹا کیا ہے، آپ نے اپنی جو ڈگنیٹی آنر ہے وہ آپ نے ضائع کر دی، مٹی میں ملا دی. کیا آپ نے حاصل کیوں کہتے آپ؟ اس لیے آپ کہتے وہ اپنی شکست جو ہے تسلیم نہیں کرنا چاہتے. جی سر، اب سیناریو یہ ہے کہ ہمیں بظاہر معلوم بھی ہے کہ افغانستان میں جو ایک گیم کھیلا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا وہاں پہ نہ دودھ کی نہریں ہیں نہ شہد کی نہریں ہیں. اس کا مطلب ہے جس طرح روس نے افغانستان کو بہانہ کیا اور ہمیں وہ مارنا چاہتا تھا، اس وقت ہم نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا، افغان طالبان کا ساتھ دیا تو وہ ہم سے بھی خطرہ ٹل گیا، وہاں سے بھی وہ ٹوٹ کے چلا گیا. تو سر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں وہی تاریخ دہرانے کی ضرورت ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات اس قدر بہتر بنائیں تاکہ جو دشمن ہے وہ افغان جو ہے نا ان کے ہاتھ میں نہ چلیں اور ہمارے ساتھ ہی رہیں؟ دیکھیں ہماری بڑی انکلیئر پالیسی ہے، کلیئر کٹ پالیسی نہیں ہے. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں جی افغان لیڈ، افغان بیس، سارا یہ وہ بڑی اچھی باتیں ہیں کہ جی افغان ہی اس کا حل کریں گے، فلانا کریں گے. آپ یہ بتائیں کہ جو بھی سٹیک ہولڈر ہے افغانستان میں کیا وہ یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں؟ کیا امریکہ یہی بات کر رہا ہے کہ جی جو افغانستان جیسے چاہے گا وہ کرے گا؟ انڈیا یہی چاہتا ہے کہ جو افغانستان کرے گا اسی طرح کرے گا، چاہے وہ چائنا ہے یا رشیا ہے یا ایران ہے. یہ صرف پاکستان ہے جو اس طرح کا گیت کار ہے، جبکہ ہمارے سٹیک سب سے زیادہ ہے. کسی ملک نے 60% جو بارڈر ہے افغانستان کا وہ پاکستان کے ساتھ ملتا ہے، اور سارا جو اس کا جو دند ہے، جو اس کے ایل ایفیکٹس ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ پڑتے ہیں. اور یہ جو ہے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہیں یہ 78-79 سے جو ہے نا چل رہے ہیں اور اس میں کمی نہیں ہوئی. تو ہم کیوں اتنے ڈیفینسو ہیں؟ ہم کیوں اتنے اپولوجیٹک ہیں؟ یہ جو یونٹی گورنمنٹ ہے یہ تو پرو انڈیا اور اینٹی پاکستان ہے، اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں ہے. اور اس نے کوئی جو ہے نا آج تک جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس سے جو ہے نا کہ پاکستان کا اس میں ساتھ دینے کا کوئی وعدہ کیا ہو یا اچھی بات کی ہو. جتنی ٹیررزم پاکستان میں ہو رہی ہے افغانستان میں ان کی مرضی سے ہو رہی ہے. امریکہ اور انڈیا اور افغانستان کی مرضی سے دہشت گردی ہو رہی ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارے ابھی یہ دشمن بن گئے ہوئے ہیں. یہ ہمیں سمجھنی چاہیے، دوست و دشمن میں ہمیں پہچان کرنی چاہیے. اور ہمیں جو ہے نا یہ طالبان جو ہیں وہ سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو ماننا پڑے گا. جیسے یہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس میں ہم نے کشمیروں کو آؤٹ کیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے سٹیک ہولڈر نہیں بنایا، جو بہت زیادہ حماقت اور نالائکی ہے. اسی طرح یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی وہ اب طالبان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ایز سٹیک ہولڈر اور ان کو برابری کا، اور ان کے جو چھوٹے موٹے جو ہیں ان کی ڈیمانڈ کیوں نہیں پوری کرتے. وہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہے کہ وہ جی اچھا ہارون صاحب، تو ابھی کیا یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں دن بدن، جو افغانستان تھا ہمارے بڑے گہرے اور اچھے تعلقات تھے وہ ہم سے یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل کے غیروں کے ہاتھ میں چلتا جا رہا ہے. اگرچہ عوامی سطح پہ ایک اچھا تاثر ہے پاکستان کے حوالے سے، میں نے کئی افغانی ساتھیوں سے دوستوں سے بات کی ہے، عوامی رائے پاکستان کے حوالے سے اچھی ہے. لیکن حکومت جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کٹ پتلی حکومت ہے، انڈین نواز ہے، امریکہ نواز حکومت ہے، تو ابھی حکومتی سطح پہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ جو حکومتی عہدیداران ہیں ان کو اپنے ساتھ لے چل سکیں؟ دیکھیں سمپل ایز دیٹ بات یہ ہے کہ جو یہ یونٹی گورنمنٹ ہے یہ ایک آرٹیفیشل گورنمنٹ ہے. ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، یہ زیادہ دن چل نہیں سکتے. کیونکہ اگر یہ دونوں جو لیڈران ہیں ان میں اگر بڑی
کوآپریشن ہوتی اور یکجہتی ہوتی تو پھر بھی ہم کہہ سکتے تھے، ان کی گورننس اچھی ہوتی پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے، کرپشن نہ ہوتی تو پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے تھے. تو وہ تو آپس میں گتم گتا ہے اور پاور ٹسل ہے، اور پھر ان کا سٹانس بڑی واضح ہے. یہ آپ یاد کریں گے کہ جنرل راحیل شریف جب یہ تھے اس کے وقت سے جو ہے وہ ہم نے حد سے زیادہ بڑھ کے ان کی ہر سیکورٹی کنسرن کو ہم نے جو ہے نا پورا کیا، یہاں تک کہ جو یہ آپریشن ضرب ارض جو ہم نے شروع کیا تھا نارتھ وزیرستان میں، ان کی مرضی کے مطابق حقانی نیٹ ورک نے ایک گولی نہیں چلائی تھی یہاں پر. نیٹ ورک تو انہوں نے نام دیا ہے، وہ تو حقانی ہیں، وہ آج سے نہیں ہے، وہ تو 78 79 سے یہاں جو نا ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سراج الدین حقانی اور جلال الدین کی فیملی جو ہے یہاں پر ہے، تو ان کو بھی یہاں سے ہٹا دیا، نکال دیا، اب گل بہادر کو بھی نکال دیا اور وہ سب کلیئر کر دیا. تو اب تو ان کو کوئی ہمارے اوپر شکایت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہماری انہوں نے شکایتوں کا کون سا ازالہ کیا ہے؟ کوئی کیا ہے؟ اور یہاں تک کہ جو ہم فینسنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی وہ دونوں اعتراض کرتے ہیں، امریکہ بھی اور یہ بھی. یہ فینسنگ تو ہر حالت میں ہمیں کرنی پڑے گی اور مضبوط کرنی پڑے گی، صرف فینسنگ سے کام نہیں چلے گا. وہاں پر سیکورٹی فورس اور مزید اس طرح کے جو اقدام ہے، پھر جو ریفیوجیز کو واپس بھیجنا، یہ اپنی جگہ ہے جاری رکھنا. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جو ایک عمل ہوتا ہے ڈپلومیٹک عمل اور پولیٹیکل عمل، اس میں جو کرنے والے لوگ ہیں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا، رشیا، پاکستان، افغانستان، ترکی اور سینٹرل ایشین کے لیڈر یہ ہیں جو کہ حل ڈھونڈ سکتے ہیں اور ان کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ انڈیا نہیں کرے گا یہ، اور امریکہ کبھی نہیں کرے گا. وہ جو ہے اس چیز کو خراب کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ 2015 میں جولائی میں تقریباً ہم نزدیک آگے ہوئے تھے یہ ٹیبل ٹاک کے ذریعے، یہ مان گئے تھے یہ اپنے افغان طالبان، اور ٹیبل ٹاک ادھر مری میں ملاقاتیں ہوئی. دوسری ملاقات انہوں نے ہونے نہیں دی، ملا عمر کا قصہ. پھر انہوں نے ملا منصور کو جو ہے نا ڈرون کر دیا. وہ تو ڈسرپٹ کرتے ہیں ٹاکس کو، تو پھر کون سی پیس کی بات کرتے ہیں یہ؟ تو اس لیے ہمیں جو ہے اب یہ ان کے ڈھکوسلوں میں نہیں آنے چاہیے. ہم جو ہے اس سے ہٹ کر ابھی ہمیں اپنی ایک اسٹریٹجی جو کہ پاکستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور افغانستان کیونکہ افغانستان ایک ہمارا برادر ملک ہے، وہ ان کی اور ہماری ڈیسٹنی انٹرلنکڈ ہے. انڈیا کے ان کے ساتھ کوئی نیبر نہیں ہے، کوئی ان کے ساتھ کلچر یا ریلیجن جو ان کے ساتھ نہیں ملتا. وہ کہاں سے ادھر سے آگے ہیں؟ تو یہ ہمیں جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی، اپنے میڈیا چینلز کے اوپر بھی یہ بات جو ہے نا بار بار کرنی ہے کہ جو الحاق ہے وہ افغانستان اور پاکستان کا بلڈ اینڈ کلچر اینڈ ریلیجس اور جو ہسٹری ہے اس کے لحاظ سے ہم تو ایک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو بیچ میں جو کولیبریٹرز ہیں ان کو اپنا رول ٹھیک کرنا پڑے گا، ان کو ہمیں جو ہے نا ایکسپوز کرنا پڑے گا. چلیں جی آصف صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، بریگیڈیئر ریٹائر آصف ہارون راجہ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے بڑی ہی اچھی باتیں کی ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اور ہمیں پھر سے وہی دانشمندانہ فیصلے کرنے ہوں گے جو ہم نے سن 80 میں 90 کی دہائی میں کیے تھے. تب ہمیں خطرہ روس سے تھا، لیکن اب اس وقت تو ملک ایک تھا صرف روس، لیکن اس وقت اگر افغانستان کو ہم نہ سنبھالیں، اس کی یعنی سیکیورٹی کا بندوبست نہ کریں، یہاں پہ ہم ڈیولپمنٹ کے کام نہ کریں، یہاں پہ ہم دوسرے تیسرے منصوبے اس کو اپنے جاری نہ رکھیں، یہاں اپنے تعلقات کو باہمی تجارت کو نہ بڑھائیں، تو جس طرح کچھ رپورٹیں میرے پاس ہیں اگر میں آپ ناظرین کو سنا دوں تو جی بریگیڈیئر ریٹائر عبدالرزاق صاحب فون کال پہ ہیں، لائن پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عبدالرزاق صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی. سر ہم بات کر رہے ہیں افغانستان ایک ہمارا برادر اور پڑوسی ملک تھا، لیکن باہمی جو تصادم تھا یا جو چپکلش تھی وہ کچھ بڑھ گئی ہے. اب دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان ہمارے ہاتھوں سے نکل کے انڈیا، ایران، امریکہ ان کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. تو سر ہماری ایک تاریخ ہے، ایک ہماری ان کے ساتھ ایک تعلقات اور ان کے ساتھ روابط کی ایک گہری تاریخ ہے.
تو آخر میں نیکی کر دریا میں ڈال والی بات ہے. غلطی کہاں سے ہو رہی ہے؟ ہم سے ہو رہی ہے یا ان سے ہو رہی ہے یا دونوں اطراف سے ہو رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی سے اس قدر دور ہو گئے کہ دشمنوں سے جا ملے؟ بدقسمتی یہی ہے کہ جی ہمارے تعلقات جو تھے نا اچھے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی اس میں ہم نے مدد بھی کی بہت زیادہ افغانستان کی. پھر ان کے جو ہے 30 لاکھ کے قریب جو افغان ریفیوجیز تھے وہ بھی یہاں پر آئے اور رہ بھی رہے ہیں، تو ہم نے ساری سہولت ان کو فراہم کی. لیکن اب جو کچھ دنوں سے اگر آپ نے دیکھا ہو تو تعلقات میں وہ گرمی نہیں رہی. جی حالانکہ ہم ہمسائے ہیں اور ان کا ٹرانزٹ روٹ بھی یہیں سے ہے. جی اور اس میں جو تھوڑے سے اختلافات ہیں وہ بھی ایسے ہیں کہ جو ان کے مطلب ہے ایسے اختلافات ہیں جو کہ اگر آپ کو ایک ایک کو دیکھنا شروع کریں تو وہ بارڈر پہ بھی ہمارے جھگڑے ہوتے رہے اور پالیسی میں بھی ہوتے رہے. اور ابھی جو ہے وہاں پہ انڈیا کا انفلوئنس بھی کافی ہو رہا ہے جی اور وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے. انڈیا ان کی مدد کر رہا ہے اور ان کو پھر امریکہ بھی ہم سے کچھ تھوڑا سا ناراض ہے یا نالا ہے. اب یہ ساری چیزیں آج کی نہیں ہے، تاریخی طور پر پھیلتی رہی ہیں اور بڑی بھی ہو گئی ہیں بہت زیادہ. ان تعلقات کو تو رہنا چاہیے تھا جس طرح ہمارے تعلقات تھے، صدیوں سے پرانے اور ہمسائے ہیں. ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، ہمسایہ تبدیل نہیں ہو سکتی. جی بالکل. لیکن یہ کچھ پالیسیوں میں آگے تسلسل یا وہ امریکہ کہتا ہے کہ ڈو مور. اب ڈو مور کی بھی ڈیفینیشن نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، کیا کر سکتا ہے پاکستان. اس کا مطلب ہے سر جب امریکہ اس نے افغان کی جو نئی پالیسی افغان پالیسی میں پاکستان سے مطالبہ کیا ہے ڈو مور والا جو اس کا مطالبہ ہے، اس کا مطلب ہے جو ہم نے اس دہشت گردی کی جنگ میں اتنی زیادہ قربانیاں دی ہے اس کا یعنی امریکہ نہ اعتراف کر رہا ہے نہ اس کو سراہ رہا ہے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے ڈو مور. جب وہ ہم سے خوش نہیں ہے تو پھر ہم کیوں اپنے پڑوسیوں کو اپنے آپ سے ناراض کریں؟ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ ہمارے پڑوسی تو وہی رہیں گے، ہمارے مسائل بھی اس کے ساتھ وہی ہیں، ہم ساتھ بھی ہیں. لیکن اگر پڑوسی مسلسل ناراض ہوتا رہے اور کہتا رہے کہ نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصہ پہلے انہوں نے بارڈر پر بھی آ کے حملے کیے اور بارڈر پر بھی انہوں نے کیا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو افغانستان میں اگر کوئی بم پھٹتا ہے تو شاید پاکستان کرتا ہے. حالانکہ پاکستان کا اس سے کوئی ہاتھ نہیں ہے. وہاں کی جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ انڈیجنس ہے، وہاں کے لوگ ہیں، ٹرینڈ لوگ ہیں، وہ اتنے 30 سال جنگ لڑتے رہے ہیں. طالبان بھی ہیں، اس میں مختلف لوگ ہیں، ایک تو نہیں ہے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے بہت سارے گروہ ہیں اور وہ گروہ اپنی اپنی چالیں چلتے رہتے ہیں. لیکن وہ ڈال دینا یکدم اور پھر انڈیا سے تعلقات استوار کرنا، اس میں انڈیا کی بھی کچھ جو آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا بھی ایک اسٹریٹجک ویژن بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ جی میں بھی افغانستان میں اپنا انفلوئنس قائم کر لوں. اور بارڈر کے ساتھ ساتھ وہ کافی ڈیولپمنٹ بھی کر رہا ہے. تو سر سوال یہ وہاں سے ان کے علاقے بھی انڈیا ہو گیا، ایران ہو گیا، امریکہ ہو گیا، وہ افغانستان کے ساتھ یہ ممالک افغانستان کی ہمدردی میں آئے ہوئے ہیں یا پھر افغانستان ایک بہانہ ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک مورچہ بندی اور ایک گات لگانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان میں ہمارا ایران سے پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری بارڈر سے لمبی ہے، وہاں پر کوئی ریگولر ٹروپس بھی نہیں ہے. افغانستان پہ بھی ہمارے ریگولر ٹروپس نہیں ہے، FC کے ٹروپس ہوتے ہیں اور بڑی ہماری پورس بارڈر ہے، لمبی ہے. اور تاریخی طور پر سارا سامان یہاں سے جاتا ہے، توخم سے جاتا ہے اور خوجک پاس سے جاتا ہے، چمن کے راستے. اور یہ جتنی بھی لائف لائن ہے وہ پاکستان پرووائڈ کر رہا ہے. اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں بہت زیادہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ میں ہوا یا مختلف جگہوں پہ ہوئے. ان کے تانے بانے بھی ایسے ملتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے وہاں یہاں کے لوگ نہیں ہیں، باہر کے لوگ.
ابھی کوئٹہ میں جو حادثہ ہوا ہے اور جو انہوں نے حملہ کیا ہے اس میں وہ فنگر پرنٹس مل ہی نہیں رہے پاکستان کے کسی ڈی این اے ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ ساری اوریجن جو ہے وہاں سے نظر آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے وہاں سے بھیجے جا سکتے ہیں. اب روزانہ 10,000 آدمی جو ہے چمن کے راستے پاکستان آتے ہیں, وہاں پہ علاج کراتے ہیں, چیزیں لے جاتے ہیں, دوائیاں لے جاتے ہیں, سارے ہیں, لیکن ان کو جو ہے وہ بھارت سے زیادہ وہ ہے اور بھارت سے ان کو ایک کافی رغبت بھی ہو رہی ہے. چاہ بہار بھی بن گیا, اس رستے سے بھی وہ کہتا ہے میں لے جاؤں گا. لیکن یہ تاریخی طور پر یہ غلطی ہوگی. ہم نے سب نے ہمساؤں نے اکٹھا رہنا ہے اور اس میں جو امن اور شانتی ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن ڈو مور کا جو ہے وہ کم از کم امریکہ کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ ڈو مور کا مطلب کیا ہے, کیا کرے. وہ اپنے طرح تو جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان کی بھی ایک لمٹ ہے نا, اس سے زیادہ تو نہیں جا سکتا. یہ بھی ابھی وہ زور سے ڈو مور کرو. ڈو مور کا مطلب کیا ہے, کیا پاکستان پہ حملہ کر دے, افغانستان کو وہ کیا کرے, لوگوں کو نکال دے. پہلے مہاجر کو نکالنے نہ وہ کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی 30 لاکھ مہاجر یہاں بیٹھے ہیں اور ان کو یو این او کی پروٹیکشن بھی ہے اور وہ کہتے ہیں جب تک ان کی مرضی نہ ہو, حالات ٹھیک نہ ہو, جائیں گے نہیں. تو پاکستان تو ایک ہمدردی کر کے مصیبت میں پڑتا ہے. سر جس طرح لگ رہا ہے پاک افغان تعلقات میں جو ایک تصادم ہے, جو چپکلش ہے, اس میں یعنی ایشوز اتنے بڑے نہیں ہیں, یعنی اتنے بڑے مسائل نہیں ہیں جن کو حل نہیں کیا جا سکتا. تو پھر کیوں نہیں دونوں طرف سے ان مسائل کو حل کیا جاتا ہے؟ کیوں اس کو ایسے لٹکایا جا رہا ہے؟ جب پانی سر سے گزر جائے گا تو تب ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا, ان کے لیے بھی مشکل ہوگا. اب ان کے لیے بہترین رستہ یہ ڈائریکٹ ڈائلاگ کریں. ڈائریکٹ ڈائلاگ ہوتے نہیں ہیں. ہر ایک کے اپنے اپنے دیکھیں, نیٹو فورسز وہاں پر ہیں, امریکن کی فورسز وہاں پر ہیں, وہاں پر انڈیا کے بہت بڑا انفلوئنس ہے. تو وہ افغانستان کوئی پورا آزاد ملک جس طرح کہتے ہیں, ساورن اسٹیٹ تو ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن اس کی پالیسی اتنی ساورن نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ اس قسم کے تعلقات کو استوار نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, امریکن بھی بیٹھے رہے ہیں, انڈین کا انفلوئنس بھی رہے. تو ان تمام حالات میں ہمارے لیے مشکلات ہیں کہ ہم کہاں کہاں جائیں. انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات تو آپ کو پتہ ہی ہے, جب سے پاکستان بنا کہ اتنے خوشگوار نہیں رہے. اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن پھر خراب ہوتے ہیں. بلوچستان میں بھی جو تانے بانے جا کے ملتے ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ ملتے ہیں, اور کافی دفعہ پاکستان اس کا ثبوت بھی دے چکا ہے. اب پاکستان کے ساتھ تمام ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے, کسی کے ساتھ بھی خراب نہیں ہے, خاص طور پر اسلامی ملک کے ساتھ. ہمارے سری لنکا کے ساتھ اچھے ہیں, ساؤتھ ایشیا میں نیپال کے ساتھ اچھے ہیں. لیکن ابھی انڈیا کی وجہ سے یہ جو تعلقات ہیں, اور مودی کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہے کہ میں بلوچستان کو یہ کر دوں گا تو بلوچستان کو وہ کر دوں گا. تو اس حالات میں جو ہے وہ بہتر تو یہی ہے کہ یہ کسی فورم پہ اکٹھے ہو کے دونوں ڈائریکٹ ڈائلاگ کریں. تیسرے فریق کو لائیں گے تو وہ شاید ایک پارٹی کو منظور ہو, دوسری کو نہیں ہوگا, اور اس کا حل بھی نہیں نکلے گا. اور حل اسی میں ہے کہ اپنے جو جتنے بھی ایشو ہیں ان کو آپ ایک لائن پہ لکھ لیں اور اس کو بیٹھ کے حل کر لیں. اور بڑے چھوٹے چھوٹے مسئلے کو مجھے بڑا نظر نہیں آ رہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو. یہ ہے وہ ہماری مجبوریاں سمجھیں, ہم ان کی مجبوریوں کو سمجھیں. اگر دونوں میں سمجھ آ گئی تو پھر یہ چیزیں, ہم کسی کی پراکسی نہ کریں. پراکسی والی وار جو ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے کہ وہ اتنی کامیاب نہیں ہے اور اس کے نتائج خراب ہوتے ہیں. چلیں جی, بہت شکریہ عبدالرزاق صاحب, سلامت رہیں, آپ نے شرکت کی. جی ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم دوبارہ سے آئیں گے اور اپنے جو دیگر مہمانان گرامی ہیں, ڈاکٹر شازیہ وزارت صاحبہ, ان سے ہم بات کریں گے پاک افغان تعلقات میں جو کشیدگی آ رہی ہے اور دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجہ سے عوام کس قدر پریشان ہیں, ہماری تجارت کس قدر وہ متاثر ہوئی ہے دونوں ممالک کی, اور انہی وجوہات کی بنا پر دشمن نے چانس پاتے ہی, موقع پاتے ہی کس قدر ہمارے برادر اور اسلامی ملک کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اور اس کی ایک بڑی مثال یہ ہے کہ چند دن قبل انڈیا سے افغانستان کے لیے ایک پوری کھیپ, ایک پورا بیڑا
بحری بیڑا وہ گندم کا افغانستان کے لیے چابہار کے راستے بھیجا ہے، اور اسی طرح افغانستان نے آ کے وہاں پہ بہت ساری شاہراہیں اور دیگر جو تعمیراتی منصوبے ہیں وہ شروع کیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں تھوڑا سا چانس مل رہا ہے کہ یہ اب ایک دوسرے سے ان کی تھوڑی سی چپکلش آ گئی ہے، اب یہی موقع ہے کہ ان کو مزید ایک دوسرے سے دور کیا جا سکے۔ تبھی ایران آ کے افغانستان سے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتا ہے، انڈیا لے کے جاتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ دو مہمان ہوں گے، ڈاکٹر شازیہ وزارت صاحبہ اور محمد صدیق صاحب، چمن بلوچستان سے شمشاد رائٹر فورم کے صدر ہیں۔ ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کریں گے، پاک افغان تعلقات کے امور پہ وہ گہری نظر رکھتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے افغانستان میں ایران اور انڈیا کی دلچسپی آئے روز بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ایک برادر اسلامی ملک جس کے حوالے سے پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا افغانستان اور اس خطے کے لوگوں کے بارے میں، وہ کچھ یوں تھا کہ پاکستان کے 60% پختون آبادی پاکستان میں ہے اور 40% پختون آبادی افغانستان میں ہے، اور جو طاقت کا ایک محور ہیں، انہوں نے کبھی ڈیونڈ لائن کے اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک جی ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ لائن پہ ہیں، ان کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ٹائم دیا۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان میں، افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے تاریخی تعلقات تھے، ایک رشتہ داری تھی، گہرے تعلقات تھے، لیکن ابھی حالیہ کچھ دنوں میں کچھ دوریاں بڑھ گئی ہیں اور وہاں دشمن کو موقع ملتے ہی وہ آ گئے ہیں اور ہم سے یوں ایک برادر اسلامی ملک آہستہ آہستہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ ہے کہ ریاستوں کو تصادم پہ جو چیز گامزن کرتی ہے وہ آپسی یہ ایک یعنی اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ ہمارے اور افغانستان کے مفادات بھی ایک ہیں، کلچر بھی ایک ہے، عقیدہ، اسلام، دین، مذہب، سب کچھ، ثقافت، زبان تک، پھر کیوں یعنی ہم ایک دوسرے سے اس طرح یعنی آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو گئے؟ دیکھیے، پاکستان اور افغانستان جی جیسے بہت قریب ہے کہ دونوں برادر اسلامی ملک کی، پاکستان نے افغانستان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ جب پہلی جنگ وہاں ہوئی تھی اس کے بعد سے ہم نے وہاں لاکھوں کے ویڈیو رکھے، یہاں پہ ان کے ویڈیو آئے ہوئے تھے، ان کے مطلب بہت سے لوگ جا رہے ہیں، بہت سال رہے، 20-25 سال۔ مگر اب یہ ہوا ہے کہ وہاں بڑی طاقت، اول تو وہاں کی جو حکومت ہے، بڑی طاقتوں نے، امریکہ نے یہ حکومت بنا کے وہاں بٹھا دی ہوئی ہے، تو وہ ظاہر ہے ایک آزاد خود مختار حکومت تو نہیں ہے جی۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرے ہندوستان نے وہاں بہت کام کیا ہے، اور دیکھیے جب ہم افغانستان سے خدمت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کیوں اتنے جیت کے لیے جا رہا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے اس پورے خطے میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک کر رہے ہیں، اور وہ چاہے افغانستان ہو، چاہے ایران ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے برما ہو، ہندوستان اس پورے علاقے کو اپنا اثر رسوخ کا علاقہ بنا رہا ہے، اور اسی طرح افغانستان میں اس نے بہت کام کیا ہے، وہ وہاں بہت نیٹ ورک انہوں نے اپنا بچھایا ہے، وہاں اپنے بہت سے کانسولیٹس بنائے ہیں، وہاں ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ افغانستان کو بالکل اپنے مرہون منت رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے ذریعے چابہار ایئرپورٹ بنا کے وہ سینٹرل ایشیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ میں سمجھتی ہوں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ افغانستان اس وقت وہاں کوئی خود مختار حکومت نہیں ہے، امریکہ کی اور ہندوستان کی زیر اثر حکومت ہے،
تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان سے افغانستان کی دوری ہوئی ہے، یہ وجہ ہے سب سے زیادہ۔ اچھا محترمہ، پاک افغان سرحد کی بندش کی وجہ سے ہماری جو آپسی تجارت تھی اس کا حجم بھی کافی گر گیا ہے، یعنی میں ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ 2.5 ارب سے 1 ارب تک یعنی سالانہ گر گیا ہے، یعنی اس قدر ہماری تجارت گر گئی ہے، جس سے تاجر برادری دونوں ممالک کے اور عوام بہت پریشان ہے، کیونکہ اشیاء خوردنوش میں ایک دوسرے کی ممالک کی اشیاء سے وہ مانوس ہو گئے ہیں۔ تو کیا سمجھتی ہیں اگر یہ صورتحال اسی قدر رہے گی تو افغانستان مجبوراً پھر انڈیا اور ایران اور ترکی اور دیگر جو ممالک ہیں ان کی طرف جھکاؤ اختیار کرے گا؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، افغانستان اور پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے تجارت کا، بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہم افغانستان سے لیتے ہیں، پھل فروٹ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہم افغانستان سے مہیا کرتے تھے اور کرتے ہیں، مگر اس میں بہت کمی آئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پاکستان کی پچھلے سال کی جو ٹریڈ ہے تمام ممالک میں اس میں بہت کمی واقع ہوئی ہے، اور یہ سارے ہمارے جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں سوائے فش پریپریشنز کے اور اسپائسز کے علاوہ آپ دیکھیے سارے کھانے پینے کی چیزوں کی ایکسپورٹ میں کمی ہوئی ہے، ہماری کاٹن یارن، کاٹن ٹیکسٹائلز میں کمی ہوئی ہے، سیمنٹ میں کمی ہوئی ہے، سرجیکل انسٹرومنٹس میں، لیدر اینڈ لیدر گڈس میں، اسپورٹس گڈ میں، ہر ہمارے ایک آئٹم میں مجموعی طور پہ تقریباً ہر ملکوں سے مطلب جو ٹوٹل ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے، اور ہمیں بہت سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہے، صرف افغانستان میں نہیں بلکہ سارے ملکوں میں ہماری جو ایکسپورٹ پرفارمنس ہے وہ بہت پیتھیٹک رہی ہے۔ تو ہمیں افغانستان سے تو ظاہر ہے بہت سب سے پہلے اس کو بھی دیکھیں، مگر اور ملکوں سے بھی ہماری ایکسپورٹ میں بہت کمی واقع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے، ہم نے افغانستان کے لیے بڑی قربانیاں دی، انہوں نے ہمارے لیے جب روس ہماری طرف آ رہا تھا انہوں نے پیش قدمی کی، ہم نے ان کا ساتھ دیا، یعنی ہمارا ایک گہرا تعلق ہے ایک دوسرے کے دفاع میں اور دوسرے تیسرے تعلقات میں۔ تو جو کام ہمیں کرنے چاہیے تھے وہ تو ہم نے کر دیے، ہم نے افغانستان کو یعنی پناہ گزینوں کو یہاں پاکستان میں جگہ دی۔ اس کے بعد جب آخر میں نیکی کر دریا میں ڈال والی بات جب اس کی آباد کاری کا وقت آیا تو اس وقت دوسرے ممالک آ کے وہاں پہ بیٹھ گئے اور ہم پیچھے ہٹ گئے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ یہ ہماری دانش مندی تھی یا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیونکہ عین وقت جس وقت ان کو سہارے کی ضرورت تھی اس وقت ہم تھوڑے سے پیچھے ہٹے، بھارت آ گیا، انڈیا، ایران آ گیا، امریکہ آ گیا، تو اب وہ ان کی طرف جھکاؤ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ اس میں ہماری سفارت کاری کا بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مسئلہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو صرف سفارتکار نہیں، سفارتکار تو پھر بھی کچھ تھوڑا اپنا کام کرتا ہے، مگر پاکستان میں آپ دیکھیے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ بہت سوال پذیر ہوئے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اداروں میں ایک بہت بڑا ڈسفنکشنل سے ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اداروں کے سربراہوں کو میرٹ سے نہیں لے کے آتے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہو، ہم اس میں جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایسے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے جن کے مغربی ملکوں سے، خاص طور سے امریکہ سے جن کی قربت ہو، تو جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے مقاصد، جو پاکستان کے مفادات ہیں، ان کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں، وہ کام وہ کرتے ہیں لیکن ان کو کام کرنے میں اتنی دلچسپی نہیں ہے، وہ تو اپنے نوکری کو ایک شغل کے طور پہ لیتے ہیں، اس میں ان کو سہولیات ملتی ہیں، ان کو جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھنا چاہوں جی، وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ میرٹ سے اگر ان کو اپوائنٹ ہم کرتے تو وہ بھی اپنا کام کرتے کچھ دلی سے، اور وہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کے مطابق وہ کرتے، مگر ہم جس قسم کے لوگوں کو لیڈرشپ پوزیشن پہ لگائیں ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے پاکستان میں، نہ پاکستان کے تعلقات بہتر کرنے میں افغانستان سے، نہ اور ملکوں سے، وہ کھیل کے لیے انجوائے کرنے کے لیے اپنی پوزیشن پہ لائے جاتی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر ہم میرٹ کے لوگوں کو پوزیشن پہ لانے لگے جو اداروں کے سربراہ ہیں،
ان کو میرٹ کے اوپر لایا جائے جی تو وہ لوگ ان تک پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی ہوگی جی اور وہ ایسے سارے کام کریں گے جو پاکستان کے بہتر مفادات میں ہوں. جی بہترین لوگوں کو بہترین اوپر نہیں آنے دیتے ہیں, بہت بہتر بالکل مارجنلائز کر دیتے ہیں جی اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ سے جو ہمارے ادارے ہیں بالکل ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور جو پاکستان کے مفادات ہیں ان کو نہیں پورے کر رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے مفادات کے بارے میں ہو, چاہے وہ معیشت کے حساب سے ہو, یا کوئی بھی مفادات ہو, تو ان کی دلچسپی نہیں ہے پاکستان کے مفادات کو جی دینے میں اور ان کو پورا کرنے میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, معذرت کے ساتھ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا, یہ تعلیمی جو صورتحال ہوتی ہے دو ممالک کے بیچ میں, اس کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے سفارتکاری میں. یعنی ایک تو کسی بھی مملکت کا ایک آفیشیل سفیر ہوتا ہے, ایک تعلیمی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو دوسرے ملک میں پڑھتے ہیں, تو وہ اس ملک کے ایک چلتے پھرتے گلی محلوں میں چلتے پھرتے سفیر ہوتے ہیں. اس وقت کچھ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ انڈیا اور ایران اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بڑھ چڑھ کے افغان اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپس دے رہے ہیں اپنے ممالک کی یونیورسٹی, کالجز, مدارس, دینی ہر چیز میں. اور ہم جو ان کے قریب تھے ہم اس میں بالکل ہی پیچھے ہیں, بلکہ ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پچھلے سال 3000 اسکالرشپس کا اعلان کیا گیا جس میں صرف 400 دیے گئے ہیں, باقی نہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیونکہ تعلیمی شعبے سے آپ وابستہ ہیں, اس کا کتنا رول ہوتا ہے دو ممالک کے آپسی تعلقات بہتر بنانے میں؟ جی یہ بہت اہم رول, آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے. جی یہ بہت اہم رول ہے. پاکستان وہاں یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں اور وہاں یونیورسٹی میں اپنے استاد بھی بھیج رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ جو استاد اور شاگرد کا رشتہ ہوتا ہے جی جی بہت خوبصورت حد تک وہ وہاں کے لوگوں کو اثر کر سکتا ہے اور ان کے وہاں اپنی مائنڈ بلڈنگ میں بہت رول ادا کر سکتا ہے. نہ صرف یہ کہ ہندوستان وہاں کے اسٹوڈنٹس کو لے کے آ رہا ہے, ہندوستان میں پڑھا رہے ہیں, بلکہ وہاں بھی یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں اور وہاں اپنے اساتذہ بھی بھیج رہا ہے. تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا دماغ اور ان کے جو سوچ بہت ہے اس کو اپنے مطابق بنانے کی. تو بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس قسم سے کام کریں. ہم ان سے کسی کو یہاں لے کے آئے اور ہم نے تو اتنا خیال ان کو رکھا ہے کہ جب سب بھیج رہے ہیں تو بھی اتنی تلخی کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ ان کو 20 سال کی وہ نوازی میں یاد رہے گی, ان کو آخری وقت جس طرح ان کے ساتھ ہم پیش آئے تھے ان کو وہ یاد رہے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس وقت بھی بہت خوشی سے ان کو عزت کریں, جہاں ان کو بلائیں اور ان کو یہاں پڑھائیں اور وہاں ہم جا کے یونیورسٹی کریں. بہت ضرورت ہے سب کام کرنے کی. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت کم لوگ ہیں جو اپنا کام صحیح کر سکتے ہیں اور جو پاکستان کے مفادات کو ان کو لے کے چلتے ہیں. چلے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں. چلیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا اور شرکت کی ہمارے ساتھ. جی ناظرین, ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا کہ یہ بیسیکلی جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ اداروں میں ہوتی ہے. ہمارے جو ادارے ہیں, خاص کر جو پالیسی ساز ادارے ہوتے ہیں, بس اوقات وہ لوگوں کے جذبات کو نہیں دیکھتے, وہ سمجھتے نہیں ہیں. مثلا ایک بہت بڑی غلطی, یعنی کسی بھی تعصب سے بالا تر ہو کر میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑی غلطی جو ایک مشہور صحافی اور تجزیہ نگار انہوں نے اپنے ایک کالم میں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جو پالیسی ساز جو کمیٹی ہے جو اس پالیسی کو تشکیل دیتی ہے, اس کی ایک سب سے بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ پالیسی ساز اس میں جتنے بھی ممبر ہیں وہ پنجاب یا سندھ سے ہیں. اور انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اس پالیسی ساز جو اراکین ہیں, جو ممبران ہیں, ان میں کوئی بھی بلوچستان سے یا خیبر پختونخوا سے نہیں ہے. اور یہ ایک فطرتی امر ہے, کیونکہ یہ جو پٹی ہے 60% کی جو ہماری سرحد لگتی ہے, اور سرحد کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مضبوط قوم جن کی ثقافت ایک ہو اور اس قدر ان کے آپسی تعلقات ہوں کہ اگر ایک چھت گر جائے تو اس کی مٹی اور اس کا ملبہ کے دوسرے ملک کے صحن میں گرتا ہے. یعنی ایسے, یعنی چمن پہ, یعنی یہ جو ہماری بارڈر ہے چمن پہ ہو یا تورخم پہ ہو, وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے یعنی جو پاک افغان
باشندے ہیں، جو ان کے گھر ہیں وہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں کہ گھر کا آدھا حصہ ادھر، گھر کا آدھا حصہ ادھر. تو جب اس قدر صورتحال ہو، یعنی ہماری سرحدی اور دوسری ہماری ثقافت، کلچر اور لسانیت میں ہم ایک ہوں، تو پھر ایسی صورت میں سرحدی باڑ لگانا، دیوار بنانا اور ان کو الگ کرنا، وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کا یعنی تعین کرنا، ٹھیک ہے ہر ایک ملک کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ کرے، لیکن 30-35 سال سے جس سرحد پہ بغیر پوچھے کوئی ادھر ادھر آ جاتا تھا، آج وہاں صورتحال یہ ہے کہ جو ٹرک کے ڈرائیور جو ٹرک چلاتے ہیں، جو تجارتی سامان کو لے کے جاتے ہیں، لے کے آتے ہیں، ان کے لیے بھی ویزے لازم قرار دیے گئے ہیں، جس سے نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا اپنا، کیونکہ افغانستان ہمارے پاکستان کے لیے ایک منڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اگر ہم وہاں اس طرح کی صورتحال پیدا کریں، وہاں کے لوگوں کے دلوں کو اپنے سے متنفر کریں، تو پھر ہماری ایک بہت بڑی منڈی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. صرف یہ نہیں، تجارت نہیں. ناظرین، آپ کسی بھی پہلو کو اٹھا کے پاک افغان تعلقات لے لیں تو اس میں آپ کو بہت بڑی گہرائی نظر آئے گی. آپ دیکھیں عقیدت اور مذہب میں انڈیا اور افغانستان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، نہ عقیدے کے اعتبار سے، نہ مذہب کے اعتبار سے، نہ مسلک کے اعتبار سے، اور نہ کلچر، نہ ثقافت، نہ زبان، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی وہ شاطر، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ وہ شاطر، اس نے اس خطے کے جو سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کر رہا ہے، اور سرتوڑ کوشش. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے کہ جو ممالک ہمیں اپنانے چاہیے تھے، جن ممالک کو ہمیں گلے لگانا چاہیے تھا، وہ ایک ہمارا دشمن ملک آیا اور وہ ہم سے ان ممالک کو چھین کے لے گیا. اور یہ ہندوؤں کی ایک پالیسی ہے، جو ان کے کسی بڑے رہنما کا قول ہے. وہ ان کے مطابق جو دوست دشمن ہے، دشمن کے دوست کو اپنا دوست بنا لو، وہ دشمن خود بخود کمزور ہو جائے گا. اس کی ایک بڑی مثال ہمارے سامنے افغانستان اور پاکستان دو دوست تھے اور دوسری طرف پاکستان اور انڈیا دونوں دشمن تھے. تو انڈیا نے آ کے ہمارے دوست کو ہم سے لے لیا، تو آلریڈی ہم پہلے انڈیا ہمارا دشمن تھا، تو اب صورتحال یہ ہے کہ افغانستان بھی ہمارے ساتھ دشمنی پہ اتر آیا ہے. جی ناظرین، اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ تعلیمی جو صورتحال ہے، تعلیمی صورتحال اگر آپ ناظرین اس حوالے سے آپ اس کو سرچ کریں تو یقیناً آپ کو حیرت ہوگی کہ افغانستان کو انڈیا اور ایران نے وہ آفرز کی ہیں جو شاید ہم نہیں کر سکے. اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ نیکی کر دریا میں ڈالتے والی بات ہے. 30 سے 35 سال ہم نے افغان مہاجرین کو جگہ دی، ان کی مہمان نوازی کی، ٹھیک ہے وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. عین وقت پہ جب ان کو نکالنے کا وقت آیا تو ہم نے وہ طریقہ اختیار کیا جو کوئی انسان جانور کے ساتھ بھی نہیں کرتا. جب جانور کو اس کے باڑے سے نکالا جاتا ہے، جب ان کو ہانکا جاتا ہے، تب بھی اس طرح سے طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا جو ہم نے کیا. ہم نے آ کے ان کے گھروں کو بلڈوز کیا، بغیر بتائے ان کو وہاں پہ پریشان کیا، سامان پھینکا گیا، ان کی یعنی خواتین کو بے آبرو کیا گیا. جب ایسی صورتحال 30-35 سال جو ہم نے اچھائی کی، وہ اینڈ ٹائم پہ آ کے ہم نے ایسی صورتحال اختیار کر دی کہ وہاں پہ اگر ایک انسان نہیں، جانور کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا سلوک کرے تو یقیناً وہ بھی انسان دشمنی پہ اتر آئے. اگر تعلیمی صورتحال دیکھیں تو انڈیا اور ایران نے افغان سٹوڈنٹس کو اتنی اسکالرشپس دی ہیں اور اتنی آفرز کی ہیں ان کو آنے کی اپنی یونیورسٹیوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنے مدارس میں، کہ آپ دنگ اور حیران رہ جائیں. اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ پچھلے 1 سال کی ہمارے پاس رپورٹ ہے کہ پاکستان نے 3000 اسکالرشپس کا اعلان کیا تھا افغان طلبہ کے لیے، لیکن ان میں سے صرف اور صرف 300 ملی ہیں. اور 300 کی حالت بھی میں نے خود دیکھی ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ ان افغان طلبہ کو ہر مہینے کے آخر میں طورخم جانا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو ایک سٹیمپ لگانا ہوتا ہے اپنے پاسپورٹ کے اوپر، یعنی ویزا رینیو کرنے کے لیے وہ ہر مہینے کے آخر میں
چاہے وہ کراچی میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے اسلام آباد میں ہو، چاہے ملتان فیصل آباد میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اس کو مہینے کے آخر میں طورخم پہنچنا ضروری ہوتا ہے، بصورت دیگر اس کے لیے بہت ساری پریشانیاں۔ جب ہم اس طرح کی سختیاں ان کے اوپر کریں گے، جب ان کو ہم اتنا پریشان کریں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کو جب اتنا پریشان کیا جائے تو وہ آگے سے ہمیں پھولوں کا گلدستہ نہیں دے گا؟ یقیناً وہ بھی انسان ہے، اور انسان، ہم بھی انسان ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، یہی بات ہوگی۔ جو ہم سلوک اختیار کریں گے، روا رکھیں گے ان کے ساتھ، یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ افغان جو حکومت ہے اس وقت، وہ ایک کٹھ پتلی حکومت ہے، وہ انڈیا نواز، ایران نواز، امریکہ نواز حکومت ہے، اور اس نے دیر تک نہیں رہنا، 1 سال 2 سال 3 سال، اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو وہ ضروری ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی پالیسی سازوں کے لیے، کہ وہ افغان عوام کو اعتماد میں لے، کیونکہ یہی عوام ہے جو ہماری اصل طاقت ہے، یہی عوام ہے۔ اشرف غنی ہو، عبداللہ ہو، یا دیگر دوسرے تیسرے جتنے بھی لیڈر ہیں، وہ ہو سکتا ہے سال بعد چلے جائیں، لیکن جب عوام کو ہم اتنا پریشان کریں گے تو یقین جانیے کہ افغانستان جس کا امن ہمارا امن ہے، جس کی خوشحالی ہماری خوشحالی ہے، اور جس کی تہذیب ہماری تہذیب ہے، جس کی ثقافت ہماری ثقافت ہے، جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو یقیناً جو روس کے ارادے تھے وہ اب امریکہ وہاں پہ اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، انڈیا نے ڈالے ہوئے ہیں، اور آپ حیران رہ جائیں گے ناظرین کہ اس وقت 16 سے 17 قونصل خانے بنائے ہیں انڈیا نے ہماری مغربی بارڈر پہ، جو مغربی سرحد جو ہمارے افغانستان کے ساتھ لگتی ہے، چاہے وہ طورخم سے لے کے چمن تک جتنی پھیلی ہوئی سرحد ہے، اس پہ انڈیا نے 16 سے 17 قونصل خانے بنائے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا افغانستان سے اس قدر زیادہ لوگ انڈیا جاتے ہیں، جو انڈیا نے اتنے زیادہ قونصل خانے بنائے ہیں؟ کیا افغانیوں کو اس قدر زیادہ انڈیا کے ویزے درکار ہیں جو انہوں نے اس قدر زیادہ قونصل خانے بنائے ہیں؟ یقیناً اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ افغانی لوگ انڈیا میں جانے پہ خوش نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ مسلمانوں کی حالت سب کے سامنے ہے، اور انڈیا جو یہ سب کر رہا ہے، نہ افغانستان کی ہمدردی کے لیے کر رہا ہے اور نہ کسی اور کی ہمدردی کے لیے۔ یہ ایک گریٹ گیم ہے جو امریکہ کھیل رہا ہے، جس طرح اس نے اسرائیل کو مشرق وسطیٰ میں ایک طاقتور ریاست بنایا ہوا ہے، اسی طرح سینٹرل ایشیا میں وہ انڈیا کو ایک طاقت بنانا چاہتا ہے۔ جس طرح اسرائیل نے عرب اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو دبا رکھا ہے، اسی طرح ایک دن اگر ابھی ہم ہوش کے ناخن نہ لیں تو یہی انڈیا پھر پورے جو خطے کے ممالک ہیں، جتنے بھی ایشیائی ممالک ہیں، ان کے اوپر اس کی چودراہٹ قائم ہوگی، اور جو یقیناً کوئی بھی پاکستانی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں ہو سکتا ہے ہم اسی ٹاپک کو لے کے آگے مزید بات بڑھائیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا وہ رہ گئی ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر صحیح، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔